کہانیاں بنائی امام نے اس واسطے بیعت کا انکار کیتا سی، یزید زانی سی، یزید شرابی سی، یزید فلانا سی، سب کہانیاں بنائی. قسم ذات بھی کر گیا نا اگر یزید ایڈے جرمدار ہوندا اے ایبی ہوندا حضرت معاویہ تو ممکن ہی نہیں سی انہوں خلیفہ بنا دے. خبردار کو کتا ہوے گا جڑا صحابی دے بھوکے جڑا کہ انہیں خواہش کی وجہ نال اپنے پتر دی شفقت محبت کی وجہ نال شریعت رسول دی نہیں ویکھی حق جڑا اینو شرم نہیں آوندی. یہ ممکن نہیں جس بندے نو نبی دی شریعت دی تمیز آ جاندی ہے کبھی نبی دی شریعت دے اوتے کبھی اولاد دے رشتہ دار نو اگے آون دیندا نہیں. جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا یہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے ایک پیر فضل چشتی صاحب تھے جو کہ یزید پلید کی وکالت کے اندر اس لیول پر گئے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ معصوم عن الخطا تھے. یعنی وہی روافظ والا عقیدہ یہاں پر اپنے لیے صحابہ کی نسبت سے پیش کیا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ان سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو یا کوئی وہ خطا کھا جائیں یزید کے انتخاب کے سلسلے میں، یا کوئی ان کو یہ ثابت کرنے کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوشش کی کہ جس طریقے سے شیعہ نے اپنے اماموں کو یہ معصوم عن الخطا یا خطاؤں سے پاک ثابت کرنا ہوتا ہے نا، سیم وہی عقیدہ انہوں نے یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے انتخاب میں کوئی غلطی والا معاملہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ دیکھیں قرآن کا یہ اصول ہے، ٹھیک ہے، قرآن کا یہ اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قصے کہانیاں بیان نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی تربیت حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں ہو رہی ہے، لیکن رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں نکلا، ٹھیک ہے، وہ ایمان والا نہیں نکلا. دوسری طرف آپ دیکھیں فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کے گھر میں اس کی تربیت ہو رہی ہے لیکن وہ ایمان والی ٹھہرائی گئی. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے گھر کے اندر ان کا اتنا وقت گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وقت کے نبی اور پیغمبر اور اسی فرعون کو ٹکر دینے والے وہ نبی نکلے، ٹھیک ہے. جب یہ ساری چیزیں، یہ سب قصے کہانیاں نہیں ہیں جو قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی کچھ ایسی مسٹیکس ہوئیں، یعنی نبی علیہ السلام کی تربیت کے انڈر ہوتے ہوئے ایسی مسٹیکس ہوئیں کہ اس وقت ان کا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو ایک ایک وہ بیان کریں. اشارہ کر دیتے ہیں صرف آپ کو کہ ایک جنگ کے بعد میں ایک واپس جا رہے تھے تو ایک شخص کو تیر لگا، نبی علیہ السلام کا کجاوا کستے ہوئے، یا کستا تھا وہ بندہ، ٹھیک ہے، صحابہ میں وہ ظاہری بات ہے شمار ہوگا نا وہ بندہ، تو اس کو تیر لگا اور مر گیا. لوگوں نے کہا جنتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے اس نے مال غنیمت میں سے یہ چیز چوری کی تھی، چادر چوری کی تھی یا کچھ ایسا معاملہ کیا تھا، تو اس کو یہ معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہو رہا اس طریقے سے جس طریقے سے آپ اس کے بارے میں یہ ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو اس لیے صحابہ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جن لوگوں نے سفر کیے، جہاد کیے، قتال کیے، ان کو ہم کسی بھی لیول میں معصوم عن الخطا نہیں مان سکتے کہ اگر ان کی اولادوں سے کوئی غلطیاں ہو جائیں، فسق و فجور ہو جائے، تو ہم اس کے اوپر یہ کہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ صحابی کی اولاد ہے، انہوں نے تربیت وہاں سے لیا. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسی تربیت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تھی، تو آپ سے بڑا اس حوالے سے جاہل شخص کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں یا ان صحابہ کے اندر شامل ہیں جو فتح مکہ کے قریب اسلام قبول کر رہے ہیں. ان کو اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ لیجئے تربیت کا اثر یا معاملہ نہیں پہنچا جس طریقے سے سابقون، اولون، مہاجرین اور انصار کا معاملہ تھا. تو اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول کیجئے اور ایسی جہالتیں نہ جڑتے رہیں لوگوں کے سامنے. اور اس حوالے سے ہم امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی یزید کے حوالے سے پہلے بھی کو دکھا چکے، پھر ان کو دکھاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اس لیول کا بندہ مقلد ہے امام احمد رضا خان بریلوی کا کہ قبر حشر کے سوالوں کے اندر بھی کہتا ہے کہ میں امام احمد رضا خان بریلوی کو پیش کروں گا کہ میرا اسلام، میری ہر چیز ان کی طرح کی تھی، میں نے ان کو فالو کیا اس حوالے سے. تو اس حوالے سے ثبوت بھی چاہیے ہو تو ہم پہلے ویڈیو میں دے چکے ہیں، پھر آپ کو کوشش کریں گے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیں اس کا. تو امام احمد رضا خان بریلوی جو ہیں وہ سمجھ لیجئے جلد 74
بہار دہم جو ہے فتاوی رضویہ کی 14 نمبر جلد کے اندر 592 نمبر صفحے کے اوپر یزید کو پلید لکھ چکے ہیں. یعنی وہ شروع ہی اس طریقے سے کرتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحقو. ٹھیک ہے, تو امام احمد رضا اس کو پلید لکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اجماع نقل کریں. ٹھیک ہے, قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر جری علی الکبائر تھا. یہ لکھیں یزید کے حوالے سے, ہم حوالہ آپ کو پیش کر دیں گے دوبارہ سے, یہ لکھ دیں اور اس کے کبائر کی لسٹیں بھی گنوائیں آگے. اور پھر اس طرح کے جاہل بریلویوں کے اندر یزیدی پیدا ہو جائیں کہ اپنے آپ کو امام احمد رضا خان کے در کا کتا گردانیں, ان کا مقلد بتائیں پوری دنیا کو, اس کے حوالے سے بیان ریکارڈ کرائیں کہ قبر حشر میں ہم جو ہے نا من ربو کا جواب یہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور ہم رسول علیہ السلام کے حوالے سے بھی پوچھیں گے جب ہم سے فرشتے, تو ہم اس وقت بھی امام احمد رضا خان بریلوی کا نام لیں گے. یعنی اس سے لیول کا مقلد امام احمد رضا کا شاید آپ کو کوئی مشکل سے ہی ملے. تو آپ خود سوچئے کہ اس کا عقیدہ یزید کے حوالے سے کتنا گرا ہوا ہے کہ یہ اس کی جو بھی بدکاریاں ہیں, جو بھی اس کے فسق و فجور ہیں, جس کے اوپر امام احمد رضا خان بریلوی کیا کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہے. ٹھیک ہے, اہل سنت کا اجماع نقل کر رہے ہیں اس کے فاسق و فاجر اور اس طریقے سے غلط کاریوں کے اوپر, اور یہ بندہ ان کے نام کے اوپر یعنی کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے نام کے اوپر اپنی دکانداری چمکاتا ہے. لیکن دوسری طرف جب یزید پلید کا معاملہ آ جاتا ہے تو اس کو یہ یزید کو پلید بھی نہیں کہے گا, اور الٹا اس کے جو گناہ ہیں یا اس کی غلاظتیں ہیں اس کو اس طریقے سے آپ کو صاف کرتا ہوا نظر آئے گا کہ جناب اس کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا معصوم عن الخطا بنا کر پیش کر دے گا کہ ان سے اس طرح کی غلطی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اس طریقے سے ایک غلط بندے کا انتخاب کر لیں. بھائی وہ انسان تھے, ٹھیک ہے, انسان تھے, نبی الاسلام کے صحابی تھے. یا تو اپنا آپ عقیدہ پیش کریں کہ وہ معصوم عن الخطا تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی نبی پیغمبر تھے جو ان سے کوئی اس طرح کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی. یعنی پیغمبروں کے گھر کے اندر, ٹھیک ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کے اندر جو ہے ایک بے ایمان ان کا بیٹا پیدا ہو جائے تربیت کے باوجود, لیکن دوسری طرف آپ ایک یزید پلید کی اس طرح کی وکالت کر رہے ہیں کہ وہ صحابہ کے گھر کے اندر ایسی اولاد پیدا ہو ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہل شخص کو ہدایت عطا فرمائے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم بریلویوں کے اندر جو یزیدیت اس وقت گھس رہی ہے اس کا کچھ حل کیا جائے. حالانکہ ہم اس وقت بھی آپ کو ایک چیز بتاتے چلیں کہ اہل سنت میں چاہے دیوبندی ہوں, چاہے اہل حدیث ہوں یا بریلوی, ان تینوں کے اندر سب سے کم یزیدیت جو ہے, سب سے کم یزید پلید کی جو ہے وکالت سب سے کم وہ بریلویوں کے ہاں پائی جاتی ہے. وگرنہ ہم نے خود کئی بریلوی مساجد میں دیکھا ہے امام حسین کی وکالت کی جاتی ہے, ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں, مناقب بیان کیے جاتے ہیں, اور یزید پلید کے اوپر سمجھ لیجیے لان کے لیول کے معاملات کیے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے وہ والے بریلوی جو ہیں وہ امام احمد رضا خان بریلوی کے فالوور اصل ہوتے ہیں, لیکن یہ والا جو بریلوی ہے یہ اصل میں یزید پلید کی پلیدی تک کا فالوور ہے. اور ہم یہ چیز ایک ویڈیو کے اندر بھی واضح کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے یزید کی شٹ کا بھی دفاع کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہم ایسے لوگوں کو جاہل سے زیادہ اور کیا گالی دے سکتے ہیں, آپ خود سوچئے. اور یہ بندہ خود کتنی گالیاں دیتا ہے وہ آپ کو خود پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کو ہدایت عطا فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.